بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت اگرچہ لمبی بھوک و پیاس کے بعد کھانے پینے کے لیے نفس کے شدید تقاضے کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ مومن بندے نے خدا تعالیٰ کے ایک فریضے کو انجام دیا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے بھوک پیاس برداشت کی تھی، اس لیے اس عظیم الشان عبادت کے خاتمے پر بندے کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس وقت دعا کرے تو ضرور قبول کی جائے۔ طبیعت کی بے چینی اور کھانے پینے کے لیے نفس کی سخت خواہش و رغبت کی وجہ سے اکثر لوگ اس وقت دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر افطار سے 1-2 منٹ پہلے دل کے خلوص کے ساتھ دعا کی جائے تو انشاءاللہ ضرور ہی قبول ہوگی۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دنیا و آخرت کی جو حاجت چاہے اللہ پاک سے مانگے۔ نمبر 2، امام عادل کی دعا۔ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ امام عادل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام پیشوا یعنی رہنما، لیڈر، جس مسلمان کو اقتدار یعنی سطح، رتبہ اور طاقت مل جائے اور وہ انصاف کے ساتھ شریعت کے مطابق عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اسی کو امام عادل کہا جاتا ہے۔ امام عادل کی بڑی فضیلت ہے اور فضیلت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اقتدار والا ہوتے ہوئے ظلم نہیں کرتا اور گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ پاک سے ڈرتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا اور لوگ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے سخت پریشانی میں ہوں گے، اس وقت حق تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان آدمیوں میں ایک امام عادل بھی ہے۔ امام عادل کی یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ جو دعا کرے گا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ جس شخص پر کسی طرح کا کوئی ظلم کیا جائے اسے مظلوم کہتے ہیں۔ مظلوم بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ وہ ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ مظلوم حق تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے سے اس کا حق نہیں روکتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا تو چند نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ نصیحت تھی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بہت سے لوگ جن کو مال دولت یا عہدے کی وجہ سے کوئی بڑائی حاصل ہو جاتی ہے، لوگوں کو بات بات میں مار پیٹ کرتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، گنڈوں سے پٹواتے ہیں، بلکہ قتل تک کروا دیتے ہیں۔ کچھ دن تو ان کی زندگی مال اور عہدے کے ساتھ گزر جاتی ہے، لیکن جب کسی مظلوم کی بد دعا اثر کرتی ہے تو مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں اور طرح طرح کی تدبیریں سوچتے ہیں، لیکن کوئی کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جو ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کس کس کو ستایا اور دکھ پہنچایا۔ اگر مظلوم سے معافی بھی مانگنا چاہے تو مظلوم کا پتہ نہیں چلتا۔ ہوشیار بندے وہی ہیں جو کسی پر جانی اور مالی کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ پاک اپنے حقوق کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے کسی بندے پر کسی طرح کا کوئی ظلم کر دے تو اس کی معافی اسی وقت ہوگی جب وہ مظلوم معاف کرے۔ بعض کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی مچھلی لے جا رہا تھا، ایک سپاہی نے اس کی مچھلی چھین لی
اور گھر لے جا کر جب مچھلی بنانے لگا تو اس کا ایک کانٹا انگوٹھے میں لگ گیا، انگوٹھے میں ہلکا سا زخم ہوا، پھر زخم بڑھا یہاں تک کہ انگوٹھا سڑنے لگا۔ بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، آخرکار انگوٹھا کٹوا دیا۔ اس کے بعد ہتھیلی اور انگلیوں میں زخم پیدا ہو گیا۔ جب کسی طرح کے کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا تو پہنچے کے نیچے سے ہاتھ کٹوا دیا تاکہ آگے سے ہاتھ محفوظ رہ جائے، لیکن پھر پہنچے کے اوپر زخم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ آگے بھی کٹوانے کی ضرورت ہو گئی۔ اللہ کے ایک نیک بندے کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ کب تک تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا ہاتھ کٹواتا رہے گا؟ مظلوم سے معافی مانگ تاکہ اس مصیبت سے نجات ہو۔ آخرکار مچھلی والے کو تلاش کیا اور اس سے معافی مانگی۔ جب اس نے معاف کیا تو مصیبت دور ہوئی۔ ظلم بہت بری چیز ہے۔ نمبر 4، والد اور والدہ کی دعا۔ والد کی دعا بھی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح والدہ کی دعا بھی اولاد کے حق میں تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے، ان کی بد دعا سے ہمیشہ پرہیز کرے۔ محبت اور پیار کی وجہ سے اکثر ماں باپ بد دعا نہیں کرتے، اگرچہ اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچے، لیکن بعض مرتبہ اولاد کی طرف سے ماں یا باپ کا دل زیادہ دکھ پا جاتا ہے تو بے اختیار منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے، پھر یہ بد دعا اپنا اثر کر کے چھوڑتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرے اور تکلیف نہ دے، جان سے اور مال سے ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے ان سے الگ بھی رہنے لگو تب بھی ان کے پاس آتے جاتے رہو اور خیر خبر رکھو۔ جب بندہ ماں باپ کی خدمت میں جان و مال لگا دیتا ہے اور خود دکھ تکلیف برداشت کر کے ماں باپ کو آرام پہنچاتا ہے تو اس کی دعا میں مقبولیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو اپنے لیے اور ماں باپ کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، مسافر کی دعا۔ مسافر کو بھی ان لوگوں میں شمار فرمایا ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر گھر بار سے دور ہوتا ہے، آرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے۔ جب اپنی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی اخلاص بری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چونکہ مسافر کو عام طور سے بے بسی اور بے کسی کی حالت پیش آتی ہے، اس لیے اس کی دعا سچے دل سے ہوتی ہے اور ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جو شخص حج و عمرے کے سفر میں ہو اس کی دعا۔ جو شخص حج کے لیے روانہ ہوا ہو یا عمرے کے سفر میں نکلا ہو اس کی دعا مقبول ہونے کا وعدہ بھی حدیث شریف میں آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرے کے مسافر اللہ کی بارگاہ کے خصوصی مہمان ہیں، اگر اللہ سے دعا کرے تو قبول فرمائے اور اگر اس سے مغفرت طلب کرے تو ان کی بخشش فرما دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو ایسے شخص سے ملاقات کرے جو حج کے لیے گیا ہو تو اسے سلام کر اور اس سے مصافحہ کر اور اس سے درخواست کر کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیرے لیے استغفار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تیری مغفرت کا سوال کرے کیونکہ وہ بخشا بخشایا ہے۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اس کی جہاں اور بہت سی فضیلت ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، چونکہ یہ شخص اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اس لیے اپنے اخلاص اور سچی نیت کی وجہ سے اس قابل ہو گیا کہ اس کی درخواست
رد نہ کی جائے۔ جب مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 8، بیمار کی دعا۔ بیمار بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال تو ہمیشہ عافیت اور امن سکون ہی کا کرنا چاہیے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو اس کو بھی صبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں۔ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اول تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ دوسرے، تندرستی میں جو عبادت کرتا تھا اس سب کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تیسرے، اس کی دعا کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کے لیے کہو، کیونکہ اس کی دعا فرشتے کی دعا کی طرح سے ہے۔ مریض اپنی تکلیف میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ کے ذکر میں تو مشغول رہ ہی سکتا ہے، اور اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں اور یار دوستوں کے لیے خوب دعائیں کر سکتا ہے۔ مومن کی بیماری بھی ایک نعمت ہے، مگر کوئی اپنی حیثیت تو پہچانے اور نعمت کو نعمت جانے۔ قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو نہ ایمان کی قیمت معلوم ہے، نہ مومن کی حیثیت کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دے اور سمجھ دے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔